بابا جی کہتے ہیں صبر روزے کی طرح ہوتا ہے، جتنی بھی بھوک پیاس لگے اتنا یقین ہونا چاہیے کہ افطار ضرور ہوگی۔ سمندروں پار خانہ کعبہ اتھے جانا سوکھا، سمندروں پار خانہ کعبہ اتھے جانا سوکھا، نفس دا نالا ٹپ کے سائیاں، نفس دا نالا ٹپ کے سائیاں، اس دل تک جانا اوکھا۔ حضرت بازید بسطامی فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ دنیا نصیب پر جوڑی گئی تھی اور آخرت محنت پر، لوگوں نے دنیا محنت سے جوڑ لی اور آخرت نصیب پر چھوڑ دی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کر بھلا طور پر کلیم، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کر بھلا طور پر کلیم، طاقت حدید کی تو تقاضا کرے کوئی، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جاں، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ ماں مر جائے تو زندگی بھی سوتیلی ہو جاتی ہے، اولاد تو کبھی بڑی نہیں ہوتی، ماں کو نہیں مرنا چاہیے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ لوڈو سے ایک بات سیکھنے کو ملی ہے، جو گوٹی گھر پر رہے گی اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ لوڈو سے ایک بات سیکھنے کو ملی ہے، جو گوٹی گھر پر رہے گی اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ مخلص ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور چمچے ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں۔ اساں اجڑے لوگ مقدراں دے، اساں اجڑے لوگ مقدراں دے، ویران نصیب دا حال نہ پوچھ، تو شاکر آپ سیانہ ہے، ساڈا چہرہ پڑھ حالات نہ پوچھ۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا پھر کوئی انسان۔ اختلاف میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں جس کے غصے اور مزاج کا خیال کرنا پڑے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ خلیل جبران کہتے ہیں، سب سے برا انسان ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے، خوش ہو تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اگر تنگ ہو تو حماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کی اچھی تربیت خاندان سنوار دیتی ہے، لیکن یہ کوئی کیوں نہیں سمجھتا کہ بیٹے کی بری تربیت نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو، مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیلیں بھی سمجھا نہیں سکتی، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیروں کو جنم دیتی ہے۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں، اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ صرف عمل ہی محبت کے خلوص کی تصدیق کرتے ہیں، صرف عمل ہی محبت کے خلوص کی تصدیق کرتے ہیں، الفاظ تو سب فلسفہ ہیں۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو
معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ انسان صرف چل چل کر نہیں تھکتا، رویے دیکھ کر، منافقت جھیل کر خود کو مضبوط بنانے کی کوشش میں بھی تھک جاتا ہے اور رو دیتا ہے، اور رو نہ سکے تو ذہنی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور پھر ضروری تو نہیں کہ زندگی جیسی سوچی ہو ویسی ہی گزرے۔ زندگی جینے کے لیے حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، پھر چاہے ہمارا دل زندہ رہے یا مر جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ مسکراؤ بے شک تمہارا دل پھٹ رہا ہو۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، کیا آپ اس پر خوش نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، اور جو شخص ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر سلام بھیجیں گے۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں بلکہ حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ اتنے پارساؤں میں دم نہ گھٹتا تو کیا ہوتا، اتنے پارساؤں میں دم نہ گھٹتا تو کیا ہوتا، جو بھی ملا فرشتہ ہی ملا، انسان تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اخلاق ایک ایسا ہیرا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ انسان کا اخلاق اچھا ہو تو لوگ قبر کا بھی پتہ پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں، عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔